بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ کون تھا جس نے سائفر عمران خان صاحب کے حوالے کیا اور 11 مارچ 2022 کو، اور سائفر ان کے حوالے کرتے ہوئے ان کو ایک نصیحت کی تھی؟ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ کون تھا جس نے پی ڈی ایم کو ترلا کیا، پی ڈی ایم سے ریکویسٹ کی، پی ڈی ایم کی قیادت سے کہ آپ عمران خان کو چلنے دیں، عمران خان کی حکومت مت گرائیں، 5 سال پورے کرنے دیں، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آنے دیں، اگلا الیکشن لڑیں، اور ظاہر ہے کہ پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا جس طرح بھی ہوگا. وہ کون تھا جس کے وہ کون تھا؟ رئیس شریف صاحب کہہ رہا ہوں، کیا نام ہے ان کا جی، ارشد شریف صاحب والی میں وہ اس لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کون تھا جس کی تلخ کلامی ہوئی، ایک طاقتور ترین آدمی لیکن وزیر اعظم کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہوئی اور بڑی دھواندار ہوئی، تلخ کلامی ہوئی. اور وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض کو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور پہ لے کے جانا ہے اور پھر ان کے معاملہ چلانے ہیں؟ سر، یہ ساری کی ساری جو صورت حال ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو کلام شاعر با زبان شاعر وہ والا معاملہ ہے. اور یہ معاملہ این ڈی یو میں پچھلا جو جمعہ گزرا ہے، 2 دن پہلے، آج اتوار ہے یعنی کہ ہفتہ، اور جمعہ یعنی کہ جمعہ جس دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے، وہ اس دن یہ والا معاملہ جو تھا، یہ 7 گھنٹے کی ایک طویل نشست تھی این ڈی یو میں. اور اسی دن وہ والی خبر آئی تھی نا، ادھر عمران خان صاحب کی آئی کہ جی کہ ان کو کیا کہتے کہ نااہل کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ساتھ ہی یہ والی خبر چلی 2 بجے کے قریب، آلموسٹ 2:30 کے درمیان، کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ 5 ہفتوں بعد میں گھر جا رہا ہوں، اور اگلا آرمی چیف جو ہے وہ مطلب آ جائے گا. اور یعنی کہ پاکستان کی فوج نے سوچ سمجھ کر، یہ تب تک ہمارے پاس یہ والی اطلاع نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہے، لیکن اب ساری گفتگو یا ساری انفارمیشن پاس ہو چکی ہے ہم تک بھی. تو اس میں وہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور وہ اگلی یعنی اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی. میری اطلاع کے مطابق اس این ڈی یو کا وہ کوئی کورس تھا، وہیں پر صحافی بھی تھے، وہیں پر وہ کورس کے جو شرکا تھے وہ بھی تھے، اور جنرل صاحب کی ملاقات تھی، اور جنرل نعمان جو ہیں وہ این ڈی یو کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور جنرل نعمان بائی دا وے اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں. وہ میرا خیال ہے تیسرے پہ نہیں تو چوتھے پانچویں کے اوپر میرا خیال ان کا نام آتا ہے. تو جنرل نعمان تو سینیارٹی کے اعتبار سے مطلب ساحر صاحب کے بعد اظہر صاحب کے بعد میرا خیال نعمان صاحب آتے ہیں، تیسرے پہ آتا ہے ان کا نام. تو جناب علی باقی جو تھے شرکا، ظاہر ہے کہ ہم شرکا کو تو نہیں جانتے کہ شرکا کون کون تھے، لیکن جو صحافی تھے ان میں آسمہ شیرازی صاحبہ تھیں، غریدہ فاروقی صاحبہ تھیں، سلیم صافی صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے، محمد مالک صاحب، رانا مبشر اور مبشر لقمان، یہ والے صحافی بھی وہاں پر موجود تھے. اور دل کھول کے رکھ دیا آرمی چیف صاحب نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے. ظاہر ہے کہ وہ اب گھر جا رہے ہیں، 5 ہفتے بعد انہوں نے چلے جانا ہے، اور انہوں نے پھر جو پچھلے 6 سال کا جو بھی سین پارٹ تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے بتایا، دل کھول کے رکھا. سر سائفر جو تھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آخری دنوں میں اکتوبر کے بعد، اگر میں یہ والی بات کروں تو انہوں نے مختلف انٹرویوز میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگست کے بعد سے آن ورڈ ایبسولوٹلی ناٹ، بلکہ اگست سے تھوڑا سا پیچھے بھی ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ جس طرح کر کے جس انداز سے ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ان کو فون نہیں کر رہے تھے. اب جو بائیڈن فون نہیں کر رہے، پھر وہ معید صاحب بیٹھ کے بھی، معید یوسف صاحب وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ جی کہ ہمیں آپ نے کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں ایک ٹیلی فون کال نہیں ہمارے لیے. تو عمران خان صاحب بھی مختلف انٹرویوز میں کہتے تھے ہاں جی جو بائیڈن کے پاس مجھے خیر سگالی کا ایک فون کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے. ہم بھی اپنی مرضی میں وہ آزاد ہیں. وہ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے تھے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ میرے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مثالی ہیں، اور ٹرمپ جو ہے، کیونکہ یہ ٹرمپ اور مودی یہ ان کے پاکستان کے اندر یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ان کے کمپینر تھے، ان کے حامی تھے. آپ کو یاد ہوگا مودی اگر آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. اور ٹرمپ نے جی میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، ٹرمپ سے کیا مل کے آیا ہوں، میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں.
لیکن جو بائیڈن پاکستان اس نے بڑا کام کیا ہوا ہے. جو بائیڈن نے بطور نائب صدر بھی اور اس سے پہلے بطور سینیٹر بھی پاکستان یا اس ریجن میں ان کا بڑی ان کی ورکنگ ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی ڈائریکٹ یاد اللہ ہے، اور وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ٹرو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مل کر چلنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو وہ بھاڑے کا ٹٹو سمجھتے تھے، سوری ٹو سے، وہ مطلب پپٹ. تو لہٰذا وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات انہوں نے بنائے ہی نہیں. خراب کیا ہونے تھے، انہوں نے فون کال تک نہیں کی. نان الائی ہے پاکستان نیٹو کا اتحادی ایک طرح سے، تو انہوں نے کال نہیں کی تھی. عمران خان صاحب کو اس کا غصہ تھا، اور جناب وہ تیں پٹاس تیں پٹاس تیں پٹاس ہر وقت بیٹھ کے وہ اپنا غصہ نکالا کرتے تھے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے حالانکہ تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے اور ایک تلخ کلامی ہو چکی تھی، اور یہ تلخ کلامی اکتوبر کے اوائل میں ہوئی تھی ان کی، پچھلے سال اکتوبر میں، اکتوبر 2021 میں، اور وہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوئی تھی. وہ آگے چل کر بات کریں گے، ظاہر ہے کہ جنرل فیض صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر. تو ایک تلخ کلامی ہو چکی تھی، اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے پھر تلخ کلامی سے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے ان کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کی کبھی کوئی گفتگو نہیں کی تھی. عزت کرتے تھے، عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کی نہ کوئی لمبی چوڑی فہرست ہوتی تھی اور نہ لمبے چوڑے مطالبات ہوتے تھے. شاہد خاقان عباسی، اور جو بیسٹ بطور آرمی چیف، وہ کہتے ہیں کہ 3 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا. ظاہر ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان صاحب. وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ پارٹ میرا نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ تھا. ایک دفعہ تلخ کلامی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، خیر وہ کیا ہوئی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے وہ یعنی یہ واقعہ اکتوبر میں تلخ کلامی ہونے کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں. ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ڈول فروری میں ڈال دیا گیا تھا یہ پی ڈی ایم نے. تو وہ جناب گئے تو انہوں نے کہا کہ 11 مارچ 2022 کو کامرا ایئر بیس کے اوپر ایک لڑاکا طیارے کی لانچنگ سیریمنی تھی. وہاں پر جنرل فیض صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ فیض صاحب نے چپ کر کے نا پچھوں دی سائفر عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، امریکن وہی سائفر جو پاکستانی سفارت خانے نے بھیجا تھا. ہم ان چکروں میں تھے کیونکہ وہاں پر فیض صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ہمیں بتانے والوں نے اس طرح کر کے بتایا ہوتے، ہوں پتہ چلیا کہ باجوہ صاحب نے خود پکڑایا تھا سائفر کہ پائے نہ آیا جی ایلو رکھو انہوں. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے نصیحت کی تھی کہ یار آپ جو دو باتیں کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہنس کے ٹال دی تھی وہ والی بات. جنرل باجوہ صاحب یہ بتا رہے ہیں یعنی اپنی میٹنگ میں کہ جی کہ میں نے ان سے یعنی میں یہ میٹنگ میں تو انہوں نے بات کی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے باجوہ نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہ تم ڈیزل ڈیزل کہتے رہتے ہو تو یہ بات نہ کیا کرو. تو وہ ڈیزل کہنے کے اوپر وہ جو طالبان تھے نا جی، وہ والے جو ان مدرسوں سے پاکستان کے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں جب بات کرتے تھے، اور مطلب یہ ایک پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ اپنے مولانا فضل الرحمان سے ہمدردی کوئی نہیں تھی. اس کے پیچھے کہانی تھی کہ طالبان کہتے ہیں کہ آپ کی تو اپنی کوئی عزت کوئی نہیں کرتا پاکستان میں، آپ کو وہ ڈیزل ڈیزل کہتے رہتے ہیں، آپ پاکستان کی خاطر ہمارے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں. تو جب طالبان کو انگیج کیا گیا تھا یعنی اگست میں، تو پھر مولانا صاحب کا بھی کوئی رول تھا، باقی لوگوں کے بھی ہوں گے، مولانا صاحب کا بھی تھا. پھر یہ مولانا صاحب نے ان کی یہ والے دکھائی ہوگی بات، پھر اس وجہ سے جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یہ نام نہ لیا کرے، اس طرح کر کے ان کو ذلیل نہ کیا کریں. بزرگ آدمی ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، اور سیاست جو ہے وہ اس لیول پر نہیں جانی چاہیے. تو انہوں نے پیچھے وہ پوری کہانی سنائی تھی. دوسری انہوں نے جو نصیحت کی تھی، جو باجوہ صاحب نے اپنے منہ سے یہ والی بات جمعے کو بتائی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ امریکہ کے خلاف بیان بازی مت کیا کریں، ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ بات انہوں نے ہنس کے ٹال دی، اور پھر سائفر کا جو انہوں نے اندھا دھند استعمال کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کوئی سازش تھی، نہ یہ کوئی اور چیز تھی، یہ ایک سائفر. بہرحال اب یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے پروپیگیٹ کیا کہ ایک محب وطن افسر نے وہ مطلب یہ مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گرا نہیں لگانا چاہتا، کم از کم 29 نومبر سے پہلے میں کوئی گرا نہیں لگانا چاہتا کہ اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے سائفر عمران خان صاحب کو پکڑانا.
ہاں میں یہ عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی صحافیوں کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ مجھے اینڈ تک یہ بات کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ نہیں ہوئے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا. وہ دھوکا جو ہے وہ یہ الزام جنرل باجوہ صاحب کے اوپر لگاتے ہیں. تو مطلب شاید عمران خان صاحب کو لگ رہا ہو کہ مجھے سائفر اندر سے نکال کے انہوں نے دیا ہے، تو یہ تو میرے ساتھ ہیں. آپ یاد کیجئے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا کانفیڈنس لیول اسی لیے بڑا ہی تھا کہ یہ ناکام ہوگی، ناکام ہوگی، ناکام ہوگی تحریک عدم اعتماد. تو لیکن باجوہ صاحب نے یہ ایک اس فقیر نے ٹیلنگز کے اسی فورم کے اوپر پارلیمان کے باہر کھڑے ہو کے اپریل کے مطلب شروع ہو چکا تھا میرا خیال ہے اپریل، تو آپ سے گزارش کی تھی کہ جی کہ کل رات جو گزر گئی ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ میٹنگ جو ہے وہ اس ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیں، لیکن پی ڈی ایم والے نہیں مانے. اور عمران خان صاحب کو یقین بھی شاید اس لیے آ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے پھر وہ تو پھر بعد میں بات ہوئی نا، پھر وہ ترجمان کی طرف سے بھی بتایا گیا 12 اپریل کو پریس کانفرنس میں کہ یار کہ وہ تو ہمیں ریکویسٹ کی گئی تھی، اور بڑی خوفناک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی کہ آپ جا کے پی ڈی ایم سے بات کریں، تو وہ تو آپ کی ریکویسٹ کے اوپر گئے تھے. تو بڑی لمبی چوڑی 7 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور 7 گھنٹے کی گفتگو کا میں کرکس آف میٹر جو ہے نا یا خلاصہ ظاہر ہے کہ وہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو جنرل باجوہ صاحب کی خواہش تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ڈی ایم سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چلنے دیں اور معاملات آگے بڑھنے دیں، تھرو پراپر چیلنج چلیں، یہ حکومت اپنی پوری کرے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نیب سے ڈرے ہوئے تھے. سمجھیں بات کو، نیب سے ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ وہ نیب سے زیادہ جب آپ بات کرتے ہیں نا، جو ہمیں یہ والی انفارمیشن ادھر سے ملتی ہے اس کیمپ سے، پی ڈی ایم کے کیمپ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جنرل فیض صاحب کو وہ لانا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، اور جنرل فیض صاحب کی جو تعصب ہے یا جو بھی معاملہ تھا ہمارے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور وہ نہ صرف مطلب کہہ رہے کہ اگلے اپنے 10 سال سیکیور کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، بلکہ وہ تو پاکستان کی 18ویں ترمیم کو بھی لپیٹنا چاہ رہے تھے. اور اس وجہ سے ہم مجبوری میں ہم نے یہ والا قدم اٹھایا. لیکن جنرل باجوہ صاحب کی ریڈنگ ہے کہ جی کہ وہ نیب کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں عمران خان صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب وہ یہ بھی بتانے والے بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ والی بات بتائی کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرا ساتھ دیں، میں ان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ جی کہ ہمارا کیا تعلق واسطہ بنتا ہے. باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم جیلوں میں ڈالتے پھریں، یہ آپ حکومت ہے، آپ جانیں، نیب جانیں، اور کیا کہتے ہیں عدالتیں جانیں، ہمیں ان معاملات میں مت گھسیٹیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 6 مہینے پہلے سے ہی، اکتوبر سے بھی 6 ماہ پہلے، لیکن یہ فقیر آپ سے اگر ولاگز اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کو کرونا نے تھوڑا عرصہ جو بچا کے رکھا، ادروائز پاکستان کی فوج تو ان سے ہاتھ جھاڑ بیٹھی ہوئی تھی. شروع میں پہلا سال بڑی مشکل سے پہلے سال ہی تارے نظر آ گئے تھے پاکستان کی فوج کو. تو انہوں نے بار بار یہ والی بات کہی جنرل باجوہ صاحب نے کہ مطلب یہ کہ ہماری ہسٹری چیکر ہسٹری ہے، ہمارے غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر ہم نے 6 مہینے پہلے یہ تحریک عدم اعتماد سے مسلسل ہم نے اجلاس کیے، مسلسل اجلاس کیے کہ وہ، اور ان اجلاسوں کا یہ باجوہ صاحب نہیں کہہ رہے، اور اس میں پاکستان کی فوج کی پالیسی ٹوورڈس پاکستان پالیٹکس یہ وہ کھل کر ڈسکس ہوئی. اور اسی میں وہ بیسکلی جو 6 مہینے باجوہ صاحب نے جو یہ والی ایکسرسائز کروائی کور کمانڈرز کی، اور وہ اس لیے تھی کہ مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان سے ڈسٹنس جو ہے وہ ہم نے اختیار کرنا تھا. اور وہ جو ایکسرسائز تھی وہ ساری کی ساری پروجیکٹ عمران خان سے پیچھے ہٹنے کی ایکسرسائز تھی، بڑا سوچ سمجھ کے. 6 مہینے لگے، کم از کم 12 نہیں تو کم از کم 10 تو کور کمانڈرز کانفرنس، میری اپنی اسیسمنٹ ہے اتنی تو ہوئی ہوں گی اس ایشو کے اوپر، کہ بہت ارک ریزی کی گئی وہاں پر کہ ہم کر کیا رہے ہیں چلنا. پھر یہ جو آپ کو 12 اپریل کی پریس کانفرنس جو عمران خان صاحب کی رخصت کے بعد ہوئی، کیونکہ پاکستان کی فوج کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگ رہے تھے، وہ ساری کی ساری جو ہے اس میں انہوں نے مطلب جو فیصلے کیے گئے تھے وہ اسی بنیاد کے اوپر کیے گئے تھے کہ اب پاکستان کی فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ بھی انہوں نے بات کی کہ جی کہ
کور کمانڈرز کانفرنس سے لے کے دیگر معاملات تک ان سے جنرل فیض صاحب کے بارے میں بڑا سیدھا میں اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا، کیونکہ گھما کے بات کریں گے تو وہ عجیب سی ہوگی کہ کیا فوج کے اندر، کیونکہ عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ بات نہیں مان رہے، وہ ادھر سے مل رہے ہیں، ان سے مل رہے ہیں، تو انہوں نے یہ والی بات تسلیم کی کہ جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی تھی، اور بائی دا وے یہ شاید اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو کنٹینیو کریں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید برف پگھل گئی ہے، شاید پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس طرف آ رہی ہے۔ حالانکہ ہماری اطلاع ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ حضور اعلیٰ آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں میں یہ آپ کو نہیں دے سکتا، یہ ادارے کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا، اگر آپ کو جلدی الیکشن چاہیے تو آپ جائیں، عمران خان صاحب جائیں اور جا کے بات کریں اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے، نواز شریف سے بات کریں، ان کو انگیج کریں، مولانا سے بات کریں اور ان سے بات کریں، آصف علی زرداری صاحب سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں، انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ آئی کیا نہیں آئی، بہرحال یہ تو میری انفارمیشن ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ فوج کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ان خبروں کی بنیاد کے اوپر یہ سوال تھا کہ جی کچھ فوج کا ایک حصہ، کچھ لوگ افسر جنرل فیض صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی کہ فوج کی جو کمانڈ ہے وہ پوری طرح نافذ ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہے، اور وہی بات 12 اپریل والی کہ جس طرف پاکستان، یہ انہوں نے یہ والی بات کہی، یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی تھی، میں وہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جس طرف پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے، تو کمانڈ میں کوئی خلل نہیں ہے، ڈسپلن میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض خود میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ مجھے کور کمانڈ کروائیں، میں جا کے اے بھائی مجھے چھڑتا ہی نہیں پیا، تو میں جا کے آگے آرمی چیف کی ریس میں، میرا مطلب ہے کہ میں نے بھی کنسیڈر ہونا ہے، تو آپ جب 5ویں نمبر پر ہو، چوتھے یا 5ویں نمبر کے اوپر کوئی جرنیل ہو سینیارٹی لسٹ کے اوپر، اور وہ اس کی کوالیفیکیشن پوری نہ ہو، سینیارٹی کے ساتھ تو ہو لیکن باقی جو شرائط ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، تو یہ تو پھر بری بات ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا، لیکن عمران خان صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں پر وہ تلخی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ پھر بڑی باتیں ہیں سینہ گزٹ، میں کوئی سینہ گزٹ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جنرل صاحب نے جو شرکا تھے، صحافی تھے، ان سے یہی بات کی کہ جی کہ اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی، اور بس وہی ایک موقع تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن ہم اس سے بھی 6 مہینے پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے سیاست میں نہیں آنا، سیاست میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ ہم سیاست میں ہی اٹکے رہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو آخری دفعہ ان کا ساتھ دیا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ان کا ساتھ دیا تھا، وہ بل پاس کروانا چاہتے تھے، اور بجٹ کے اوپر ان کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر بھی ہمارا ساتھ چاہ رہے تھے کہ جی کہ ہم ان کو کریں، مطلب کیا کہیں گے، ہیلپ آؤٹ کریں، تو ہم نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے اس میں نہیں آنا، ہم نے ملوث نہیں ہونا۔ تو اس کے بعد وہ میرے خلاف ہو گئے، اور پھر مجھے انہوں نے پھر جو بھی میرے خلاف، مطلب میں نے اتنی سروس پاکستان کی اور یہ سننا پڑا کہ غدار، تو یہ اس طرح معاملات ہوئے، یہ گڑبڑ معاملات ہوئے، یہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب ہم طے کر چکے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں کوئی رول پلے نہیں کرنا، میں گھر چلا جاؤں گا، اس کے بعد بھی یہ فیصلہ چونکہ بہت سوچ سمجھ کے ہوا ہے تو یہ پالیسی کنٹینیو رہے گی، یہ پالیسی کنٹینیو رہے گی۔ تو میں اس کا پھر دوسرا مطلب ہے کہ پھر عمران خان صاحب ٹاٹا بائی بائی، کیونکہ عمران خان صاحب کی پوری سیاست جو ہے، اب میرے پاس کچھ کور کمانڈرز میٹنگ کے کچھ اور بھی حوالے ہیں، وہ میں دینا نہیں چاہ رہا، میرے پاس وہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پر جو کھل کے باتیں ہوئی تھیں وہ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ ایک آخری بات، بڑی اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 25 مئی کا لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کر کے غلطی کی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابات کروانے جا رہی تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے تڑی کرا دی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے۔ کوئی ویکھیا خان دا پھر پریشر ویکھیا، کیونکہ خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کہ شملہ اچا رہے، عمران خان جو ہے وہ اس کی توتی بولتی رہے، اس چکر میں یہ اتنی بڑی بندہ ڈز کھا گیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، کہ انہوں نے
جب ان کو انفارمیشن مل چکی تھی کہ یار کہ یہ باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے یا موجودہ گورنمنٹ انتخابات کی تاریخ دینے جا رہے تھے. سر جس دن آپ کو یاد ہوگا اچانک سے، یہ مئی سے پہلے کی بات ہے یا مئی کے سٹارٹ کی بات ہے، سٹارٹ میں جس دن جیو جیسے ادارے نے ٹرانسمیشن جو تھی وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر شروع کر دی تھی کہ جی کوئی نگران حکومت آنے والی ہے. نجم سیٹھی صاحب، بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ یہ والی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کریڈٹ تو پھر ہم آپ کو نہیں لینے دیتے، مر جائیں گے، یہ کریڈٹ نہیں لینے دیں گے عمران خان صاحب کو سیاسی کہ عمران خان نے دبا ماریا تو جناب گورنمنٹ کے جناب وہ پینٹ گیلی ہوگی، سوری ٹو سے یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے، یہ عمران خان کے چیلنج کی وجہ سے انتخابات اس وقت نہیں ہو سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے کوئی بندہ نہیں لگوایا، میں قسم کھا کر یہ والی بات کہتا ہوں، میں نے صرف اعجاز شاہ کا نام دیا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کا بھی رہا ہے، مطلب انہوں نے سرو کیا ہوا ہے تو ان کو وزیر داخلہ بنا دیں. دوسرا میں نے معید یوسف کا نام دیا تھا. یہ کس ضمن میں بات ہو رہی ہے؟ یہ چیف الیکشن کمشنر کے ضمن میں بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا یہ الزام ہے کہ جی کہ مجھے تو فوجیوں نے جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف سے یہ نام، میری نیوٹرلز، وہ نیوٹرلز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرف سے یہ نام آیا تھا کیونکہ وہ ہو گیا تھا، تعطل پیدا ہو گیا تھا. نون لیگ والے جو نام دے رہے تھے وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، جو یہ ہم دے رہے تھے وہ قبول نہیں کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر کے لیے. تو نیوٹرلز نے کہا تھا کہ آپ سکندر سلطان راجہ کو لگا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہم نے نہیں دیا تھا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں. تو خان صاحب کو ہر وہ بندہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے، ہر وہ بندہ جو نیوٹرل ہو، جو غیر جانبدار ہو، وہ عمران خان صاحب کو ایک آنکھ نہیں باتا. کیونکہ عمران خان صاحب کیا پورے کا پورا سیاسی کیریئر ہو، عمران خان صاحب کا ذاتی اخلاقی جو دامن ہو، وہ سب کا سب داغدار ہے. تو لہٰذا وہ جب بھی کوئی وہ والی بات کرے گا، ان کو آئینہ دکھائے گا، وہ اس کو کرپٹ کہیں گے، وہ اس کو غدار کہیں گے، وہ اس کو جانور کہیں گے، وہ سب کچھ کہیں گے. لیکن سر یہ باتیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جمعے کو کی ہیں، اگر ان باتوں، یہ باتیں درست ہیں کہ پاکستان کی فوج نے مسلسل 6 مہینے ارک ریزی کر کے میٹنگز کے اوپر میٹنگز کر کے ادارہ جاتی سطح کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان آئین کے تحت چلے گا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو پھر عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہے پاکستان کی سیاست سے. کیونکہ عمران خان صاحب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب کبھی جنرل ضیاء کی گود میں ہوتے تھے، کبھی حمید گل کی گود میں ہوتے تھے، کبھی پاشا اور کبھی ظہیر الاسلام، کبھی رحیل شریف صاحب تھے، کبھی جنرل فیض. تو اب پاکستان کی فوج نے یہ تماشا بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. یہ منزل تو حاصل ہونی ہی تھی، اس طرح نہیں سی تو اس طرح سے صحیح، اور یہ امن و امان کے ساتھ بڑے یعنی کہہ لیں کہ ایک سیاسی عمل کے ذریعے ہی، ایک بلکہ کہہ لیں کہ ایک تجربات کی روشنی میں ہی یہ سبق سیکھا گیا ہے. تو بہت اچھی بات ہے. یہی پاکستان کے آگے بڑھنے کی ضامن ہوگی کہ پاکستان کی فوج پروفیشنل رہے. اور جنرل باجوہ صاحب جاتے جاتے یہ کام بڑا کر گئے، ان کو ظاہر ہے کہ اچھا کام ہے، وہ تعریف کے لائق ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان کی فوج اپنے اس فیصلے پر قائم رہے. اور لوگ، باجوہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت کے آتے ہیں تو ہمیں کیا، کوئی بھی آ جائے سانو کی، ہمارا جو کام ہے وہ کام ہے. آخری بات جو انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی جو عمران خان صاحب کرے ہیں، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا رول ہوگا، آپ کے ادارے کا کیا رول ہوگا. انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 245 ہے، وہ جو کہے گا ہم وہ کریں گے، اور وہ بڑا کلیئر ہے، سمپل از دیٹ. لہٰذا لانگ مارچ کے ذریعے اگر عمران خان صاحب نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، کوئی حکومت گرانی ہے محاصرے کے ذریعے، تو سر یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ خواہش بھی ان کی پوری نہیں ہوگی، یہ منصوبہ بھی ناکام رہے گا. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.